Bioavailability. Bioavailability is the rate and extent to which an administered drug reach the systemic circulation. Bioavailability ہم اس فریکشن کو کہتے ہیں جب ہم کسی ڈرگ کو یوز کرتے ہیں تو ڈرگ کا وہ ان چینج فارم جو سسٹمک سرکولیشن میں پہنچتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بایو اویلیبلٹی. بایو اویلیبلٹی آئی وی روٹ کی 100% ہوتی ہے اور باقی روٹ کی آئی وی روٹ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. اگر ہم فار ایگزامپل اگر ہم 100 ملی گرام آف ڈرگ کو یوز کرتے ہیں اورلی تو اس میں 70 ملی گرام رہ جاتا ہے ان چینج فارم میں، پلازما میں ایبزارب ہو جاتا ہے اور باقی 30 ملی گرام ڈیگریڈ ہو جاتا ہے جو کہ کوئی ایکشن شو نہیں کرتا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اورل روٹ کی بایو اویلیبلٹی 0.7 اور 70% ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں آئی وی روٹ کی بایو اویلیبلٹی 100% ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی سسٹمک سرکولیشن میں انجیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ ہم بایو اویلیبلٹی کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں. اگر ہم 100 ملی گرام ڈرگ کو لے لیں اور 100 ملی گرام ڈرگ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں پلازما، وہ اماؤنٹ آف ڈرگ جو پلازما میں موجود ہوتا ہے آفٹر ایڈمنسٹریشن، تو اس کے ذریعے ہم بایو اویلیبلٹی کو معلوم کر سکتے ہیں. یہاں پر یہ بات پھر سے دہرائی گئی ہے کہ آئی وی روٹ کی بایو اویلیبلٹی 100% ہوتی ہے کیونکہ وہ سارا کے سارا ڈرگ سسٹمک سرکولیشن میں ڈائریکٹلی پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد وہ فیکٹرز جو بایو اویلیبلٹی کو اثر انداز کرتے ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہاں پر فرسٹ جو فیکٹر ہے جو بایو اویلیبلٹی کو اثر انداز کرتا ہے، اس کو متاثر کرتا ہے، وہ ہے فرسٹ پاس ہیپیٹک میٹابالزم. یہ کیسے کہتے ہیں؟ جب ہم کسی ڈرگ کو یوز کرتے ہیں اورلی، مطلب کہ ماؤتھ کے ذریعے جب ہم کسی ڈرگ کو لیتے ہیں اورل روٹ کے ذریعے تو وہ ڈرگ جی آئی ٹی میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی اسمال انٹسٹائن میں جیوڈینم میں ایبزارپشن ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ پورٹل سرکولیشن میں چلا جاتا ہے، انٹر ہو جاتا ہے اور اس کی پورٹل سرکولیشن میں مطلب کہ لیور میں اس کی میٹابالزم ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سسٹمک سرکولیشن میں انٹر ہوتا ہے. تو یہاں تک جب وہ پورٹل سرکولیشن میں انٹر ہوتا ہے اور لیور میں اس کی میٹابالزم ہوتی ہے یا گٹ وال میں اس کی جو انزائم ہوتے ہیں وہ اس کو میٹابلائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اماؤنٹ کم ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پاس ہیپیٹک میٹابالزم، جس کی وجہ سے ڈرگ کی بایو اویلیبلٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نائٹروگلیسین کو یوز کرتے ہیں اورلی تو نائٹروگلیسین 90% ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، کلیئرڈ ہو جاتا ہے بائی فرسٹ پاس میٹابالزم. تو اس کی وجہ سے ہم نائٹروگلیسین کو اورلی یوز نہیں کرتے جبکہ سبلنگول، ٹرانسڈرمل یا آئی وی روٹ کے ذریعے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے سالوبلٹی. سالوبلٹی میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈرگ جو زیادہ لیپوفیلک ہوں گے وہ ایزیلی ایبزارب ہوں گے اور اس کی بایو اویلیبلٹی بھی زیادہ ہوگی، اور وہ ڈرگ جو ہائیڈروفیلک ہوں گے تو اس کی بایو اویلیبلٹی کم ہوگی کیونکہ ہمارے باڈی میں جتنے بھی ممبرین ہیں، سیل ممبرین، وہ لیپڈ بائی لیئر سے بنے ہوئے ہیں. تو وہ ڈرگ جو لیپڈ سے جو لیپوفیلک ہوگی وہ لیپڈ بائی لیئر کو ایزیلی کراس کرے گی اور اس کی ایبزارپشن زیادہ ہوگی اور اس کی بایو اویلیبلٹی بھی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ہائیڈروفیلک ڈرگ.
केमिकल इंस्टेबिलिटी, हमारे पास कुछ ड्रग हैं जो केमिकली अनस्टेबल होते हैं स्टमक में, फॉर एग्जांपल पेंसिलिन जी, इंसुलिन, हेपेरिन एट्सेट्रा। तो ये ड्रग जो है जब हम इनको यूज़ करते हैं तो ये स्टमक में अनस्टेबल होते हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बाय द स्टमक एंजाइम। जो वहाँ पर एंजाइम है या HCl है वो इन ड्रग को अनस्टेबल कर देते हैं। ये ड्रग स्टमक में उन एंजाइम की वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं या क्लियर हो जाते हैं या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। इसके बाद है नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन। इसमें पार्टिकल साइज, साल्ट फॉर्म, क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म, एंटेरिक कोटिंग, एक्सेपियन वगैरह ये जितनी भी फार्मूलेशन हैं ये बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। इसके बाद एब्जॉर्प्शन की जो लास्ट टॉपिक हैं वो हैं बायो इक्विवेलेंस एंड अदर टाइप ऑफ इक्विवेलेंसेस। दो ड्रग उस वक़्त बायो इक्विवेलेंट होते हैं जब उन दोनों ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी सेम होती है और उन दोनों ड्रग का वो टाइम भी सेम होता है जिस टाइम में वो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव करते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों ड्रग बायो इक्विवेलेंट हैं। और थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट कैसे कहते हैं? दो ड्रग उस वक़्त थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट होते हैं जब वो दोनों फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब कि उसमें जो डोजेज फॉर्म है वो सेम होता है, उसका जो रूट होता है वो सेम होता है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक्सेपियन वगैरह सेम होते हैं। तो इसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट्स।